بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 29 جنوری بروز جمعرات کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ 35,000 فیٹ کی بلندی پر طیارے میں زندگی کی جنگ، کاغذ نگر کے ڈاکٹر حسیب الحق نے CPR دے کر بچائی ایک مسافر کی جان۔ تلنگانہ کے کاغذ نگر ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے نوجوان ڈاکٹر حسیب الحق نے انڈیگو ایئر لائن کی ایک پرواز کے دوران اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کا شاندار مظاہرہ پیش کرتے ہوئے ایک مسافر کی جان بچا لی۔ ڈاکٹر حسیب الحق دبئی سے ہندوستان آ رہے تھے کہ دوران فلائٹ اچانک ایک مسافر کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ پرواز میں اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہو تو فوری طور پر مدد فراہم کرے۔ اس اعلان پر ڈاکٹر حسیب الحق نے فوری طور پر آگے آ کر مسافر کا معائنہ کیا اور انڈیگو کے میڈیکل کٹ کا استعمال کرتے ہوئے اسے CPR دیا۔ سعودی عرب میں غیر قانونی افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، 18,000 تارکین کو کیا گیا گرفتار۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر تارکین کا قیام ایک قدیم مسئلہ ہے۔ ان کی گرفتاریاں ملک بدر کرنے کا عمل جاری رہتا ہے، لیکن قلیل عرصے میں پھر ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں مملکت کے مختلف ریجنز میں تفتیشی کارروائیوں کے دوران 18,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تفتیشی ٹیموں نے غیر قانونی تارکین کے خلاف مہم کے دوران اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11,442 افراد کو حراست میں لیا۔ فون ٹیپنگ کیس، سابق چیف منسٹر KCR کو پوچھ تاچھ کے لیے SIT نے جاری کیا نوٹس۔ تلنگانہ فون ٹیپنگ کیس کی جانچ کر رہی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT نے BRS پارٹی سربراہ و سابق چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں 30 جنوری بروز جمعہ کو تفتیش کے لیے پیش ہونے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ نوٹس آج بتاریخ 29 جنوری بروز جمعرات کو جاری کیا گیا ہے۔ کولمبیا طیارہ حادثے میں 15 افراد ہوئے ہلاک۔ شمال مشرقی کولمبیا میں ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار تمام 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں کولمبیائی رکن پارلیمنٹ ڈیوجینس اور سیاستدان کارلوس سالسیڈو بھی شامل ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کولمبیا کی ایئر لائن ساٹینا، جو کہ وینزویلا کی سرحد کے قریب کوکوٹا سے اوکانیا کے لیے پرواز کر رہا تھا۔ ساٹینا نے ایکس پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ساٹینا ایئر لائنز کو یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ کوکاٹا سے اوکانیا کے لیے پرواز کرنے والا بیچ کرافٹ طیارہ ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ مزید شراب لانے سے شوہر کا انکار، حیدرآباد میں شرابی بیوی نے پھانسی لگا کر لی خودکشی۔ مدورا نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جہاں پر شراب کی عادی ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق شیوا کمار اور راجیشوری، جو کہ میاں بیوی ہے، یوسف گڑا کے قریب ایل نگر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ راجیشوری نے شراب نوشی کی اور مزید شراب کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے اپنے شوہر سے شراب لانے کو کہا۔ شوہر نے شراب لانے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد راجیشوری گھر کے اندر چلی گئی اور ساڑی کی مدد سے پنکھے سے پھانسی لگا کر لی خودکشی۔ ایودھیا گینگ ریپ کیس نے نیا موڑ لے لیا ہے۔ DNA شواہد پر SP لیڈر موعد خان باعزت بری۔ ایودھیا ضلع میں 12 سالہ لڑکی کے مبینہ اجتماعی عصمت ریزی کے واقعے میں سماج وادی پارٹی کے لیڈر موعد خان کو بری کر دیا ہے۔ سماج وادی پارٹی کے قائد موعد خان، جو کہ اس کیس کے 2 ملزمان میں سے ایک تھے، انہیں عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا ہے۔ تاہم ایودھیا کی خصوصی عدالت پوسکو ایکٹ کی جج نروپما وکرم نے شریک ملزم راجو خان کو، جو SP قائد کا ملازم تھا، قصوروار قرار دیا۔ عدالت راجو خان کے خلاف سزا کی مدت کا اعلان کر رہی ہے۔ سونا چاندی اب عام لوگوں کے بس سے باہر، قیمتیں آسمان چھو گئی۔ بین الاقوامی منڈی کے اثرات کی وجہ سے ملک میں سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ حیدرآباد بلین مارکیٹ میں آج سونے کی قیمت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ 24 کیرٹ 10 گرام سونے کی قیمت بڑھ کر تقریباً
1,78,850 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 10,800 रुपए के इजाफे के साथ 1,63,950 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब फी किलो चांदी की कीमत 4,25,000 रुपए पर बरकरार है। बीजेपी लीडर ने दरिंदगी की इंतहा पार कर दी, खातून के साथ तशद्दुद व जिनसी हरासानी। मध्य प्रदेश के जिला सितना में बीजेपी के लीडर पर एक 25 साल खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने और जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम सामने आया है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई, जबकि पुलिस ने मुलजिम बीजेपी लीडर और इसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कश्मीरी मुस्लिम नौजवान पर मजहबी बुनियाद पर हिंदुत्व दरिंदों ने लोहे की सलाखों से किया वहशियाना हमला। उत्तराखंड के जिला देहरादून के विकास नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया मंजर आम पर आया, जहां 17 साल कश्मीरी मुस्लिम नौजवान को मुबैना तौर पर सिर्फ उसकी मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर एक दुकानदार ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। हमले में नौजवान के सर पर लोहे की रॉड से वार किया गया, जिसके नतीजे में नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। नौजवान अपने एक दोस्त के साथ एक किराना स्टोर पर चिप्स खरीदने गया था। दोनों आपस में कश्मीरी जुबान में बात कर रहे थे कि पास की दुकान से एक शख्स ने इससे पूछा कि क्या वो मुसलमान है और इल्जाम लगाया कि वो गालियां दे रहे हैं। जब लड़कों ने इस इल्जाम की तरदीद की तो मुबैना तौर पर दुकानदार ने दुकान से बाहर आकर लोहे की रॉड से नौजवान के सर पर हमला कर दिया। मुस्लिम रुकने कांग्रेस अल्हान उमर पर टाउन हॉल खिताब के दौरान बदबूदार माए से किया गया हमला। शिद्दत पसंद को कर लिया गया गिरफ्तार। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम रुकने कांग्रेस अल्हान उमर पर रियासत मनीसोटा के शहर मिनिएपोलिस में एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान हमला किया गया, जहां एक शख्स ने इन पर नामालूम बदबूदार माया फेंक दिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब अल्हान उमर आवाम से खिताब करते हुए होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोम से इस्तीफा या फिर मवाख़िज़े का मुतालबा कर रही थी। अचानक एक शख्स ने स्टेज की जानिब बढ़ते हुए माया स्प्रे किया, जिससे इजलास में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।